اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خداوند متعال سے دعا گو پروردگار آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی، صحت کی، اولاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بھی برائمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ 2 دن تو نہیں، سیٹرڈے کو بھی آپ سے اچھا پروگرام تھا، بہت ہی انفارمیٹیو تھا اباؤٹ اردو کی ترویج کے لیے جہاں جہاں کام ہو رہا ہے۔ واقعتاً ہمارے ہر انسان اپنی جو مادری زبان جسے مدر ٹنگ بھی کہا جاتا ہے، اور جس ملک سے جس وطن سے وہ تعلق رکھتا ہے، مادری زبان جو وہاں بولی جاتی ہے اس کی اہمیت ہمیں اور ہمارے بچوں کو آنی چاہیے۔ میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ بچوں میں جب آپس میں بات کرتے ہیں تو اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں، اور اچھا لگتا ہے کہ بچوں کو اس پہ بھی عبور حاصل ہو۔ اچھا پروگرام تھا، انفارمیٹیو تھا، میرے لیے ذرا نیا تھا لیکن مجھے بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ کیا کہاں ہو رہا ہے۔ اور سیٹرڈے کا یہ پروگرام تھا، اسپیشل آپ کے لیے بنایا ہم نے۔ اور آج کچھ روایت کے مطابق امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، تو آج ہمارے گیسٹ انشاءاللہ اپنے ٹاپک پہ بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ کہیں سے کوئی ایک روایت بھی ہے شہادت یا ولادت کی معصومین علیہ السلام اہل بیت کے گھرانے کی، تو ہم ان کا تذکرہ، اصل میں ان کا تذکرہ، ان کے میسج کی تذکرے کی تکرار، جو میرے اور آپ کے لیے نجات ہی نجات ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ یہ کتنا خوبصورت تعلق ہے ائمہ معصومین علیہ السلام سے۔ محبت کیجئے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تو یہ نہ سوچیں کہ آخرت کے لیے ہے، وہ تو دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی۔ ان کے قول مبارک، ان کا بتایا ہوا راستہ لے کر جاتا ہے نجات کی طرف، انشاءاللہ۔ فکر فردہ بھی ایک سیگمنٹ جو ہم نے آپ کے لیے شروع کیا، جس میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی باتیں جو ہمارے ذہنوں میں کہیں کوئی سوال ہے اس کا جواب، اور کوئی فکر کی طرف اشارہ، اسی ٹاپک پہ ملے جلے ٹاپکس آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آج نماز غفیلہ اس دن اہمیت تھی، اور آج اس کی ترکیب کیسے پڑھی جاتی ہے، کون سی دعائیں ہیں، آج انشاءاللہ اس پہ تذکرہ ہوگا، اور مولانا شہریار عابدی صاحب خوبصورت انداز سے آپ کے لیے، میرے لیے نماز غفیلہ کی ترکیب بتائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا سیگمنٹ فکر فردہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نماز غفیلہ، اور اب اس کا طریقہ بیان کیا جائے تو پہلے مرحلے میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ نماز غفیلہ 2 رکعت ہے، نماز فجر کی طرح سے۔ فرق یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد اس میں کوئی اور سورہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ آیت پڑھی جائے گی۔ پس پہلی رکعت میں نیت کے بعد سورہ حمد پڑھنا ہے، اور سورہ حمد کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اس آیت کے ختم ہونے کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 عدد سجدے، اور سجدے کے بعد کھڑے ہو کر سورہ حمد کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ حمد کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ دوسری رکعت میں اس آیت کے ختم ہونے کے بعد دعائے قنوت کے بارے میں ذہن میں توجہ رہے کہ دعائے قنوت مستحب ہے، اور جو بھی دعائے قنوت میں پڑھیں، اور چاہے ایک دفعہ ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ ہو، الحمدللہ یا سبحان اللہ، تو یہ بھی کافی ہے، اور چاہے ایک صلوات ہو، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن نماز غفیلہ کے قنوت میں ایک مختصر سی دعا ہے۔ اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ ان تمام آیات کو اگر لکھ کے ہاتھ میں رکھ لیا جائے، اور قنوت کی دعا کو بھی ہاتھ میں لکھ کے رکھ لیا جائے کچھ دن کے لیے، تو اس طریقے سے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اور سامنے اگر ان آیات کو اور اس قنوت کو کسی پینا فلیکس پہ لکھ کے دیوار پہ لگا دیا جائے اور دوران نماز انسان اس سے پڑھتا رہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور دوسری رکعت میں اس آیت کی تلاوت کے بعد قنوت، اور قنوت میں اس دعا کو پڑھنا ہے: اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب التي لا يعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی۔ اور ان تفعل بی کے بعد کتابوں میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا قضا و قضا، یعنی قضا و قضا نہیں کہنا ہے، بلکہ اس کے بجائے اپنی حاجات کو مانگنا ہے۔ اپنی زبان میں مختلف دعائیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، اور جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو پھر یہ مختصر سی دعا پڑھیں: اللہم انت ولی نعمتی وقادر علی طلبتی وتعلم حاجتی فاسألک بحق محمد وآل محمد علیہ وعلیہم السلام لما قضیتہ لی۔ اب دعائے قنوت کے بعد رکوع، اور رکوع کے بعد 2 عدد سجدے، اور پھر اس کے بعد تشہد اور سلام، اور سلام کے بعد نماز ختم ہو گئی۔ بہتر ہے کہ پہلے 3 دفعہ تکبیر کہی جائے اور اس کے بعد صلوات پڑھی جائے، اور بعد میں تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، یعنی 34 دفعہ یعنی 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ یعنی 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اور خصوصاً جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن سب سے اہم دعا وہ یہ کہ ہم سب دعا کریں کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، اور ہم سب انشاءاللہ ان کی خدمت اقدس میں ہوں، انہی کے محضر مبارک میں زندہ رہیں، اور اگر ان کی زندگی میں ہمیں دنیا سے جانا ہے تو ان کی محضر مبارک میں کفر سے جنگ کرتے ہوئے ہمارا دم نکلے، اور اس عالم میں ہم مریں کہ وہ ہم سے راضی اور خوشنود ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپس آ گئے خوبصورت سیگمنٹ فکر فردہ، جس میں آج آپ نے نماز غفیلہ کی ترتیب سنی۔ بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی پڑھنے کی بھی، اور اس کو صحیح ادا کرنے کی، کیونکہ اس کی کرامات بہت زیادہ ہیں، اور یہ ایک ایسی مستحب نماز ہے جو میں نے ایک عالم دین سے سنی ہے کہ اگر 1.25 گھنٹہ گزر جائے مغرب کی نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، اتنی زیادہ فضیلت کی نماز ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے پروردگار پابندی سے نماز غفیلہ کو ادا کرنے کے ہم قابل بن سکے، آمین ثم آمین۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ، ٹپ آف دا ڈے، ایپریکوٹ کے فائدے۔ خوبانی ایک گول اور مزیدار پھل ہوتا ہے جس کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی گٹلی ہوتی ہے جس کی سطح صاف ہوتی ہے۔
रसीली खुबानी में मुतादिद वाइटामिन्स बिलखुसूस वाइटामिन बी, ए और सी से भरपूर होती है। खुबानी की गेरी और ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है जिसकी खासियत गर्म होती है। इसके बरखिलाफ खुबानी का फल सर्द खासियत रखता है और इसका खाना उन लोगों के लिए बेहतर नहीं है जिनका हाजमा कमज़ोर होता है। खुबानी का जूस तवानाई से भरपूर और फरहत बख्श होता है और खुश खुबानी पोटेशियम से मालामाल होती है। ये मेवा असाब के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब ग़ज़ा शुमार होता है। इसमें दीगर मेवों की निस्बत विटामिन ए होता है। यही बात बिनाई की तक़वियत, बलगम में इजाफे, जिल्द की सलामती और बालों की नशोनुमा का बाइस बनता है। खुबानी उम्र रसीदा अफराद, खिलाड़ियों और ऐसे अफराद के लिए जिनमें खून की कमी है, नीज़ हामिला ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद ग़ज़ा शुमार होती है। खुबानी एक सुकून बख्श और फरहत बख्श फल के उन्वान से मशहूर है। ये फल गुर्दे की पथरी को ख़त्म कर देता है और वो लोग जिनके गुर्दे पथरी बनाने वाले होते हैं उन लोगों को तलकीन की जाती है कि ये मेवा ज़्यादा खाएं। खुबानी की गेरी उमूमी तौर पर जिस्म की तक़वियत के लिए मुफीद होती है और गेरी से ऐसा मुफीद तेल हासिल होता है जो जिल्द की नरमी और लताफत के लिए बहुत मौसर वाक़ होता है। इस फल में मौजूद तमाम मुफीद अज्जा और खूबियों के बावजूद उन लोगों को एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए जिनको हाजमे की खराबी और मैदे की तकलीफ होती है, इसलिए कि ये बहुत देर से हजम होने वाला फल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबानी के आपने फ़ायदे भी सुने और कुछ उसमें बताया गया था कि किन लोगों को इससे खाने से परहेज़ करना चाहिए, देर से हज़म होती है। तो ख़्याल रखिएगा क्योंकि हमेशा हम यही बात कहते हैं, खुदावंद मुताल ने तमाम फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और बहुत सी चीज़ों में हमारे लिए शिफा भी रखी, लेकिन उसकी ज़्यादती हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट नमाज टाइमिंग्स की तरफ। जी लंदन यूके में आज ज़ुहर का जो टाइम होगा 107 पे होगा और ज़ुहर का टाइम होगा 8:55 पे। कल यानी ट्यूसडे की जो फजर है 3:43 पे होगी। पाकिस्तान इस्लामाबाद नमाज के टाइमिंग्स कुछ इस तरह से रहेंगे। आने वाली मगरिब 7:15 पे है। कल ट्यूसडे फजर 3:40 पे होगी और ज़ुहर होगी 12:15 पे। यूएसए न्यूयॉर्क में नमाज के टाइमिंग्स 1:01 पे ज़ुहर होगी, 8:22 पे मगरिब और कल ट्यूसडे की फजर होगी 4:40 पे। ये नमाज के टाइमिंग्स थे। कोशिश करनी है कि अव्वल वक्त नमाज भी पढ़ें और नमाज शब की भी हम कोशिश करें कि नमाज शब को पाबंदी से अदा कर सकें। अव्वल वक्त नमाज की बहुत फजीलत आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमें बताई है। पढ़नी है ना नमाज। खुदावंद मुताल का ये भी करम है कि हम नमाज की तरफ रुजू करते हैं। मुलाकात परवरदिगार से नमाज एक बहाना है, लेकिन कोशिश ये करें कि अव्वल वक्त पढ़ सकें और नमाज शब की भी कोशिश कर सकें। हम सबको परवरदिगार तौफीक अता कर। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा मैं पाबंदी से नमाज शब को अदा करने के काबिल हो सकूं। आमीन सुमा आमीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास रेसिपी ब्रेक है। रेसिपी ब्रेक में आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीख रहे हैं पालक और चिकन दोनों को मिलाकर सालन कैसे बनाया जा सकता है। पालक बहुत ही अच्छी चीज़ है। पालक में आयरन भी होती है और पालक को खाने से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी इंसानों की कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके ब्लड के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए पालक बहुत मुफीद है। HP अगर किसी का डाउन है उसके लिए भी। तो देखते हैं कि आज पालक और चिकन के सालन को कैसे बनाया जा सकता है। रेसिपी ब्रेक, उसके बाद न्यूज़ ब्रेक होगी और मैं टॉपिक आपको बता दूं कि न्यूज़ ब्रेक के बाद जब हम आएंगे इंशाल्लाह, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि आज कुछ रिवायत के मुताबिक हमारे 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का भी दिन है। मैं पुरसा देना चाहूँगी हर उस शख्स को, हर उस दिल को
جس میں آئمہ معصومین علیہ السلام کی محبت ہے اور اپنے وقت کے امام کی بھی، انشاءاللہ ان پہ بھی تذکرہ ہوگا۔ اور ٹائم بچا تو ہم ٹاپک حلال اور حرام آغا سید قلب عباس رضوی صاحب کے ساتھ ہم نے یہ ٹاپک لاسٹ ویک کیا تھا، تو ہم جتنا بھی اس پہ بھی تذکرہ کرنے کے قابل ہو سکے اس ٹاپک کے بعد انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ آپ کالز کر سکتے ہیں، کوئی سوال کر سکتے ہیں، کوئی پوچھ سکتے ہیں، اور مولا کے لیے کوئی نوحہ، کوئی سلام، اپنا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی آج تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن ان دونوں نیوز کے بعد۔ تو چلتے ہیں اپنے کچن میں ریسیپی بریک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پالک کا سالن تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موسم ہے جس میں ہم پالک استعمال کر سکتے ہیں۔ پالک ایک بہت اچھی سبزی ہے اور یہ وٹامن اور معدنی مواد سے بھرپور ہے۔ اس میں آئرن کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا شمار اچھی سبزیوں میں ہوتا ہے۔ یہ کچی اور پکی دونوں طرح بدن کے لیے ضروری ہے۔ پہلے ہم چولہا جلائیں گے اور آئل ڈالیں گے، اور کوئی بھی دوسری چیز ڈالنے سے پہلے اس میں مرغ کا گوشت ڈال دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سرخ ہو جائے۔ یہ تو وہی ہے، اور ہم اس پر ڈھکن ڈھانک دیں گے۔ مرغ اب سرخ ہو رہا ہے۔ جو لہسن اور پیاز ہم مرغ میں ڈالیں گے اسے لازمی طور پر رندہ ہونا چاہیے یا پسا ہونا چاہیے۔ اس سالن میں پیاز بالکل نظر نہیں آنی چاہیے، اسے اس طرح ہونا چاہیے۔ دیکھیے لہسن اور پیاز کو ثابت ہی ڈالوں گا اور انہیں اکٹھا ہم پیس لیں گے، دونوں کو ساتھ پیسیں گے قاعدے سے۔ دیکھیے یہاں دیکھیے، اسے یہاں رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے کیسی ہو گئی ہے۔ لہسن اور پیاز کو اس شکل میں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے غور سے، اس طرح سے اگر اس طرح ہو جائیں تو یہ مزیدار سالن تیار کر سکتے ہیں۔ ابھی اسے نہیں ڈالیں گے۔ اب چلتے ہیں پالک کی جانب۔ ہلدی بھی تھوڑی دیر کے بعد استعمال ہوگی۔ اب یہاں دیکھیے ہم پالک کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہاں ہم دوبارہ مازندرانی کھانا پکانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو پالک کے ان زبردست پتوں کو اس شکل میں کاٹیں گے۔ مرغ تیز آنچ میں سرخ ہو رہا ہے۔ جب ہم نے پالک کو اچھی طرح باریک کاٹ لیا تو پھر اس پالک کو ہاون میں ڈال کر اچھی طرح کوٹ لیں، اس سے اچھی طرح پس جانا چاہیے۔ اب ہم آنچ دھیمی کر دیں گے۔ اب پتیلی کے اندر دیکھیے مرغ کی ایک سائڈ تو اچھی طرح سرخ ہو گئی ہے، اور ہم تھوڑا سا انتظار کریں گے کہ اس کی دوسری طرف بھی سرخ ہو جائے۔ مرغ دوسری طرف بھی سرخ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے مازندرانی طریقے سے ہی پہلے نمک ڈالیں گے۔ زبردست ہے۔ آپ کو نہیں پتا کتنا مزہ آتا ہے کہ جب آپ مازندرانی طریقے سے کوکنگ کرتے ہیں۔ پھر ہم مرچیں بھی ڈالیں گے، دوبارہ رکھیں گے تاکہ اس کی دوسری طرف بھی سرخ ہو جائے۔ پالک کو اچھی طرح کوٹ کر پیس لیں میری طرح، یا میں کہتا ہوں کہ فوڈ پروسیسر استعمال کریں، یا اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا یہ پتھر آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہماری پالک تیار ہے، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن آپ نہیں جانتے کتنی مزیدار ہو جاتی ہے، لیکن زمین سے آسمان تک فرق ہے۔ اب پالک کو مرغ کے ساتھ سرخ کریں گے۔ یہ وہ پیاز اور لہسن جو ہم نے پیسا تھا، مرغ کے برتن کا ڈھکن اٹھا لیں گے۔ مرغ عمدہ سرخ ہو گیا ہے۔ دیکھیے اسے اسی طرح سرخ ہونا چاہیے۔ دیکھیے پہلے پیاز ڈالیے۔ آپ ایک مکمل حقیقی اور مازندرانی کوکنگ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کہ جیسے وہ خود کوکنگ کرتے ہیں۔ دیکھیے لہسن اور پیاز کتنی جلدی رنگ بدلتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ لہسن اور پیاز پتیلے میں کس شکل کے ہو گئے ہیں۔ دیکھیے کہ لہسن اور پیاز کے رنگ کیسا ہو گیا ہے۔
اگر پیاز کو چوکور شکل میں کاٹیں یا لمبا لمبا کاٹیں اور انہیں سرخ کریں تو یہ باریک پسی ہوئی پالک کے ساتھ میل نہیں کھائیں گے۔ اب ہم پالک ڈالنے سے پہلے اس میں ہلدی ڈالیں گے اور اس کے بعد لہسن اور پیاز کو دوبارہ اچھی طرح ہلائیں گے تاکہ ہلدی لہسن اور پیاز میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور کھانے کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے۔ اس کے بعد چلتے ہیں پسی ہوئی یا مکسر میں پسی ہوئی پالک کی طرف۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اسے میری طرح پیس لیں تو ضرور پیسیے، زیادہ مزیدار ہو جائے گی۔ اب پالک اور مرغ کو لہسن اور پیاز کے ساتھ اچھی طرح بھونیں گے۔ یہ لذیذ اور مزیدار سالن ایک عجیب چیز ہے، بہت زبردست سالن ہوتا ہے۔ تھوڑا سا صبر کریں گے تاکہ پالک کا پانی نکل آئے اور ساتھ مرغ کو بھونا جائے۔ جلدی نہیں کریں گے۔ کھٹے مالٹے کا رس نکالیں گے۔ دھیان رہے کہ اس کے بیج کھانے میں نہ جائیں کیونکہ یہ کھانے کو فوراً کڑوا کر دیتے ہیں۔ کھٹے مالٹے رسدار اور بہت اچھے ہیں۔ اب پتیلی کے اندر دیکھیں گے، کھانے کو ایک بار پھر ہلائیں گے۔ اچھی طرح سنیے، بعض لوگوں کو یہ پسند ہے کہ پالک زیادہ بھونی جائے اور وہ گہرے رنگ کے ہو جائے۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پالک کو زیادہ محسوس کروں اور اس کا ذائقہ بھی اس کا جو ہے وہ اچھی طرح سے محسوس کر سکوں۔ اس طرح سے بہتر ہے۔ یہاں پر ہم اس سے زیادہ بھون سکتے ہیں تاکہ گہرے رنگ کے ہو جائے، لیکن میں کام نہیں کروں گا۔ میں اسے دم پر لگا کر اس کا رنگ گہرا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر میں 1 لیٹر پانی ڈالوں گا۔ میں کھٹے مالٹے کا رس بھی ڈالوں گا۔ یہ 3 بڑے مالٹے تھے۔ پتلی پر ڈھکن دے دوں گا۔ کتنی زبردست چیز بن گئی ہے۔ دیکھیے یہاں اسے دوبارہ ہلاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کے اندر دیکھیں کتنا سادہ اور زبردست ہو گیا ہے، اور میں آج بھی کم کر رہا ہوں، اور چونکہ میں نے مرغ اچھی طرح سرخ کر لیا تھا تو 45 سے 50 منٹ کے بعد ہمارا سالن تیار ہے۔ تھوڑے سے ابلے چاول تیار کیجیے اور دیکھیے کتنا زبردست کمبینیشن بن جائے گا۔ اس بے نظیر شمالی کھانے کا ذائقہ اپنی تمام تر سادگی کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ذہن میں باقی رہے گا۔ پالک، مرغ، لہسن، پیاز اور کھٹے مالٹے کا رس تھا اور اس کے مسالے میں ہلدی تھی۔ ٹھہریے میں تھوڑے سے ابلے چاول تیار کر لوں، اور آخر میں جب ہمارا سالن پک کر تیار ہو جائے گا تو اکٹھا دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے خداحافظی کریں گے۔ پالک مرغ کا سالن تیار ہو گیا، جو مازندران کا کھانا ہے۔ بہت ہی مزیدار، مختلف اور صحت سے بھرپور پکوان۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپس آ گئے ہم تمام بریکس کے بعد، اور جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کچھ گفتگو رہے گی انشاءاللہ امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے۔ پیغام امام کا آج تذکرہ ہوگا، شخصیت پر نور شخصیت کے حوالے سے بھی۔ اور مجھے اس خوبصورت ٹاپک کے لیے جوائن کیا ہے انڈیا سے میرے لیے بہت قابل احترام مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار انشاءاللہ۔ خدا آپ سب کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ۔ آج کچھ روایت کے حوالے سے 8ویں امام کی شہادت کا دن بھی ہے، تو تذکرہ کریں گے امام کے اس پیغام کا آغا صاحب جو ہمیں دینے کے لیے پروردگار نے مابعوث فرمایا ان ائمہ معصومین علیہم السلام کو۔
یقینی طور پر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد، انما قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جو اہل بیت پر مسلسل دلالت کر رہی ہے کہ جس طرح سے پوری دنیا میں اہل بیت پاک ہیں اس طرح سے کوئی پاک نہیں، بے نہیں شک ہے۔ بے شک۔ تو اہل بیت اطہار کی زندگی کا جو مقصد ہے زمین پر آنے کا، وہ مقصد حقیقی یہ ہے کہ آدمیت کو بلند کر سکیں، بے شک، سبحان اللہ۔ انسانیت کو عروج عطا کر سکیں اور آدمیت کی فکر کو نقطۂ کمال تک لے جا سکیں۔ یقینی طور پر پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا، کو وجود بخشا، تو اس انسان کے ساتھ نظام حیات بھی عطا کیا، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، اساس حیات کہتے ہیں۔ اب اس کو پریکٹیکل لائف میں ہم دین کو کیسے استعمال کریں گے اور دین کے راستے پر کیسے چلیں گے، اس کو اہل بیت اطہار نے اپنے طرز حیات کے ذریعے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب کسی امام کی ولادت یا شہادت کا تذکرہ کریں تو یہ تصور کریں کہ ان کے پریکٹیکل لائف کیا ہے، اور اس لائف کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہم لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے محبت کا مفہوم اور یہ ہے اتباع کا مفہوم۔ جی بہت شکریہ۔ محبت اور پھر ان کا اتباع، کیونکہ زبان سے کہہ دینا کہ میں محب اہل بیت ہوں ہمارے لیے نہ نجات کا باعث ہے نہ شفاعت کا باعث بنے گا، اور بول دینے سے کچھ نہیں ہے جب تک ہم ثابت نہ کریں کہ ہم کن سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کا آج تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں شیخ صدوق صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بزرگی تقوی سے ہے اور جو مجھ سے زیادہ متقی ہے وہ مجھ سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مال دنیا سے دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ مشکل ہے۔ پھر اس نے عرض کیا اچھا میری حیثیت کے مطابق عنایت کیجئے۔ فرمایا یہ ممکن ہے۔ تو ان کی اگر پرنور شخصیت کو دیکھا جائے تو وہ ہماری سمجھ سے ویسے تو بالاتر ہے، لیکن ان کو سمجھ کر ان کے اقوال پہ عمل کر کے آغا صاحب ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ یقینی طور پر ایک اہم نقطہ جو آپ نے بیان کیا، مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان کی بزرگی سے مراد اس کا احترام، اس کا شرف، اس کی فضیلت، اس کی توقیر تقوی کی بنیاد، یعنی اگر تقوی اس کی زندگی میں، اس کے فکر کی دہلیز میں، اس کی زندگی کے شعبے میں تقوی ہے تو وہ انسان بزرگ بھی ہے، بلند بھی ہے، برتر بھی ہے، افضل بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا انسانیت مولا بیدار کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ کس زمانے میں رہو، کسی ملک میں رہو، کسی مملکت میں رہو، بنیاد دولت کو نہ قرار دینا عزت، کہ عزت دولت کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بنیاد عزت تقوی ہے۔ اگر تقوی ہے تو آپ صاحب فضیلت ہیں، اگر تقوی نہیں ہے تو آپ صاحب فضیلت نہیں ہیں۔ اس میں کوئی ایب بٹ نہیں ہے۔ یہی مولا اپنے سامنے بیٹھے کے افراد کو صرف میسج نہیں دے رہے ہیں، آتی ہوئی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر صاحب فضیلت بننا ہے تو تقوی اختیار کرو۔ بے شک۔ اور اسی بات کو مولا متقیان نے نہج بلاغہ میں کوٹ کیا اور کوٹ کر کے کہا کہ متقون فیہا ہم اہل الفضائل، متقون جو ہیں اس دنیا میں صاحبان تقوی وہی صاحب فضیلت، یعنی اگر اللہ کے نزدیک کسی کو فضیلت ملے گی تو صاحب تقوی کو ملے گی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا تقوی زندگی کی تحلیز میں ضرور چاہیے اور تقوی ہی کے ذریعے آپ اور آپ کو فضیلت ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ۔ جی، معصوم کے قول کا جو مفہوم آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ خدا کے نزدیک فضیلت
اور کرامت اور خدا کے نزدیک ہونے کا جو سب سے بڑا وسیلہ یا ہمارے کردار میں یہ خوبی ہو سکتی کہ ہم تقوی کو اپنائیں اور پرہیزگاری اپنائیں۔ تقوی اپنانا، پرہیزگاری اپنانا یہ ایک مومن کی مین نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر خدا کے نزدیک کوئی ہے جو تقوی سے قریب ہے یا تقوی میں زیادہ ہے، وہ خدا کے نزدیک زیادہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے میں چاہوں گی تھوڑا سا اگر ہم پہلے حالات اور وہ جو واقعات جن سے جو مولا نے برداشت کیے اگر مختصراً ہم اس کا تذکرہ کر سکیں۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ عظم اللہ لک الاجر، خدا آپ سب کو اجر جزیل عنایت فرمائے۔ اور اس یوم شہادت کے موقع پر میں پوری دنیا کے سامنے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ سب کو اجر اجزل عنایت کرے۔ الہی آمین۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت 23 ذی القعدہ سن 203 ہجری، 23 ذی القعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور یوم جمعہ تھا، مقام توس، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ السلام علیک یا غریب توس، غریب توس پر ہمارا سلام ہو، تو غریب توس سے بعد امام رضا علیہ السلام ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے زندگی کے ایک ایک پہلو کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا، خصوصی طور پر مامون جیسے غالب بادشاہ اور یہ افراد جو گزرے ہیں انہوں نے بہت زور کینہ اور حسد پہ کام۔ یہ افراد سیاست کے راستے اور سیاست کے دریچوں سے اپنے آپ کو گزار کے امام کا استعمال کرتے تھے، اور امام کو جب شہید کیا ہے تو ظاہر سامنے آ کر شہید نہیں کیا، تلوار سے شہید نہیں کیا، کہ امام کو زہر سے شہید کیا، اور سامنے آ کر گریہ بھی کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے یہ درس لے سکتے ہیں کہ دشمن نے، منافق نے اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے ہر دور میں اہل بیت ظلم کیا ہے۔ اگر ہم کربلا کی زمین ہیں تو امام حسین نے جب پوچھا کہ کیوں قتل کر رہے ہو، تو یہ جواب نہیں دیا کہ قتل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کھلا چیز مل جائے۔ فوج عادہ سے آواز آئی تھی بغضاً لابی، بغض کی بنیاد، کمال اہل بیت، شرف اہل بیت اور اہل بیت کی جو فضیلت تھی اس کی بنیاد پر بہت زیادہ تھے، اور ہر دور میں عزت کیا گیا، اور اسی بنیاد پر اہل بیت اطہار کو امام رضا علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ امام صرف جانور کو زندہ نہیں اختیار رکھتا، بلکہ اگر امام چاہتے تو ایک تصویر کو حکم دیتے، ایک پکچر کو حکم دیتے، ایک تصویر کو حکم دیتے، تو تصویر جاندار شے ہے، یعنی تصویر کے اندر جان آ جائے، اور حکم امام پر عمل کرتے تصویر دشمن امام نگل دنیا انسانیت کے لیے کہ امام کو پروردگار عالم وہ اختیار کرتا ہے، محتاج کائنات نہیں آتا، امام مولا کائنات کراتا ہے۔ جی آواز بہت کٹ رہی تھی جی، بہت شکریہ، آپ نے امام کی خوبصورت پرنور کردار پہ بات کی۔ آغا صاحب، خداوند متعال ایک ہمارا رازق مالک پالنے والا ہے، اس نے اس دنیا کو بنایا، اس میں مخلوق کو اپنی پیدا کیا، اور اس مخلوق کو ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ یہ میں سوال اب میرے ذہن میں آیا، مطلب مخلوق کو چھوڑا نہیں، اس کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو چنا، ان لوگوں کو پیغام پہنچایا، لیکن ہم جو وہ پیغام سنتے بھی ہیں، امام سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تکرار بھی ہوتی ہے بہت زیادہ کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس کے باوجود بہت سی ایسی چیزوں میں دنیا کیوں غالب آ جاتی ہے ہمارے اوپر؟ یقینی طور پر کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم اقوال اہل بیت میں غور کریں اور فکر کریں تو انسان جب دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور عشق الہی
خدا سے دور جب ہو جاتا ہے، جب خدا سے دور ہو جاتا ہے تو دنیا سے قریب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اہل بیت اطہار نے انسانیت کو یہ میسج دیا کہ خدا سے قریب ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر انسان خدا سے قریب نہیں ہوگا تو دنیا سے قریب ہو جائے گا. شب عاشور کے مسئلے کو میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار نے امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور ملت دی یا ملت لی، ایک ڈیبیٹ ہے، ڈسکشن ہے، مگر میں آپ کی خدمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. تمام ناظرین کی خدمت میں اس پر غور فرمائے، توجہ کریں. امام حسین کو معلوم ہے کہ سامنے میدان قتال ہے، شمشیریں ہیں، چاروں طرف تلواریں، نیزے ہیں، اور آتی ہوئی صبح میں ہمارے سر تن میں جدا ہو جائیں گے. اس کے باوجود امام علیہ السلام ایک شب عبادت کی طرف اپنے آپ بلا رہے. کیا اس سے پہلے امام عبادت نہیں کرتے تھے؟ سبحان اللہ. امام اس سے پہلے بھی عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے. بٹ شب عاشور امام کا عبادت کی طرف مور توجہ دینا، یہ خود کی توجہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کی طرف آج بہت زیادہ متوجہ ہو گئے. امام تو عبادت کی طرف ہر وقت متوجہ ہوتا ہے، بے شک. بلکہ شب عاشور ہم نے عبادت کی طرف توجہ زیادہ دے کر دنیا انسانیت توجہ کرنا چاہتے کہ دیکھو کل ہم شہید ہو جائیں. آج ایک شب ہم خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں، خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں، قرب کی منزل میں آنا چاہتے ہیں. دنیا انسانیت مولا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کسی بھی مسئلے میں بھی اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے معبود کو فراموش مت کرنا. سبحان اللہ. یہ دیکھو خیمے میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آج اپنے خدا سے بات کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اپنے معبود سے بلند سے گفتگو کر رہے ہیں. گویا مولا یہ بتانا چاہتے ہیں جب کربلا کا تب تمہارے ذہن کی دہلیز آئے گا، اس عبادت کو بھول مت جانا، اپنے خدا کی طرف آنے کو بھول مت جانا کہ تمہارا وقت کا امام پوری رات خدا سے راز دنیا سے کرتا ہے. لہذا حقیقی معنی وہی ہے جو کربلا کے تذکرے کے ساتھ خدا کی عبادت نہ کرے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہم کوشش کریں کہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور اگر دل میں محبت اہل بیت اور دنیا کو بھی، ہمیں یہ سبق کبھی بھی معصومین علیہ السلام کے کسی قول سے نہیں ملتا کہ دنیا کو ترک کر دیں اور صرف دین کی طرف چلیں. دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے ہی، لیکن اگر کہیں بھی کوئی ایسا آغا صاحب سچویشن آ جائے جہاں چننا پڑے حق کو، تو پھر حق اور سچ کا ساتھ دینا ہی بنتا ہے ایک مومن کے لیے. یقینی طور پر دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا انسان کے پاس ہے. اس دنیا میں انسان رہ کر آخرت کو سمجھے، اور دنیا آخرت کی مزرعہ ہے. آج ہم جو اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں اس بنیاد پر تذکرہ کرتے ہیں کہ انسانیت سو رہی ہے. کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، امام کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر ہم بیداری کیوں نہیں کرتے؟ اگر صرف لفظ کربلا آپ کی فکر میں آ جائے تو آپ کہیں اس منزل پر جانا چاہیے کہ ساری رات عبادت کرتے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے عبادت کرتے رہے، صبح مولا کے بچوں کو شہید ہونا، کی رات عبادت کر کے بیدار کر رہے تھے، بتا رہے تھے. کربلا کا تذکرہ بعد میں کرنا، خدا کے پہلے آؤ پھر کربلا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. آج تذکرہ امام علی رضا علیہ السلام کا تھوڑا سا اس پیغام کی طرف بھی، کیونکہ ہر معصوم کا پیغام ایک ہی ہے. ایک میں بھی کچھ قول معصوم پڑھنا چاہوں گی اپنے امام علی رضا علیہ السلام کے، کہ صلہ رحم اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے. ایک اور قول ہے اپنے بچوں کا 7واں دن ختنہ کیا کرو، اس سے صحت ٹھیک ہوتی ہے اور جسم پر گوشت چڑھتا ہے. جمعے کے دن روزہ رکھنا 10 روزوں کے برابر ہے. آغا صاحب
اتنے خوبصورت قول ہیں. میں چاہوں گی تھوڑا سا، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ پیغام امام علی رضا علیہ السلام سے بھی تذکرہ کریں گے، لیکن کیونکہ ہم نے لاسٹ ویک ایک ٹاپک بھی کیا تھا حلال اور حرام، چاہوں گی ہم امام ہی کے قول اور امام ہی سے اس پر روشنی ڈالیں کہ معصومین علیہ السلام کیا ہمیں فرماتے ہیں. ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا قول معصوم کہ جمعے کے دن روزہ رکھنا 10 روزے کے برابر ہے، اس طرح کی روایات اور حدیث پائی جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ جمعہ سید الایام ہے سبحان اللہ. اور یوم الامام ہے. امام کا دن ہے اور سردار ایام ہے، دنوں کا سردار ہے. لہٰذا اس دن روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے اور عمل کی قبولیت کا دن ہے ٹھیک ہے. اور مبارک دن ہے، عید کا دن ہے. اس طرح سے جمعے کے دن لوگ نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو جمعہ کو پروردگار عالم نے فقراء کی عید قرار دیا ہے. سبحان اللہ. تو جمعہ بہت ہی بابرکت دن ہے. آج دنیا میڈیکل سائنس وغیرہ ریسرچ کرتی ہے، کہتی ہے اگر بچوں کو انفیکشن سے بچانا ہے، امراض سے بچانا ہے تو ختنہ ہونا چاہیے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا ریلیجن ہے جس کا سبحان تعلق اللہ. انسانیت سے ہے، ہیومینٹی سے ہے، مورالٹی سے ہے، آدمیت سے ہے. اسلام کے اندر تشدد نہیں ہے. اسلام کسی الگ روٹ پر چل کر گفتگو کرے اور ایوری بڈی شوڈ ایکسیپٹ، ایسا نہیں ہے. اسلام نیچرلی گفتگو کرتا ہے. اسلام فطرت پر گفتگو بے کرتا ہے. شک. سبحان اللہ. اسلام انسانیت پر بے شک. اسلام آدمیت کو کرتا ہے. اسلام انسان کے اخلاق پر بات کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو بیٹر تھار کی زندگی کا پورا مقصد اخلاق پر منحصر ہے. اور جتنی بھی حدیثیں آپ کی خدمت میں اگر پیش کی جائیں یا دنیا انسان کے سامنے، سب اخلاق پر مشتمل. آپ کی خدمت میں نے ویک یہ حلال و حرام کیا تھا. میں چاہوں کہ آج اور ہمارے حاضرین جو اس موضوع کو سن رہے ہیں ان تک یہ میسج پہنچ جائے کہ ہم کس طرح سے توجہ دیں اپنی غذا پر، اپنی تجارت پر، اپنے لقمہ حلال پر. ٹھیک ہے. امام صادق علیہ السلام، صلی اللہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بیٹی کا میسج دے رہے ہیں. فرماتے ان اللہ سبحانہ و تعالی عز وجل خلق الخلق، فرماتے اللہ نے خلق کیا، ٹھیک ہے، خلق وخلق خلقهم، اے دنیا کے تمام. امام فرماتے رزق کی خلقت کے ساتھ پروردگار کرے. What does it mean؟ تم بعد میں پیدا ہوئے یا رزق پہلے پیدا؟ رزق اور تمہاری خلقت ان ساتھ. جب تمہیں خدا خلق تمہارے ساتھ تم کو بھی اس نے خلق کیا. اس کا مطلب اس کے حوالے سے تمہیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی، بٹ کوشش کی ضرورت ہے، اس کے حلال کی کوشش. جی سبحان اللہ. بہت شکریہ. میرے پاس بھی چھٹے امام کا ایک اور قول مبارک ہے اسی کے حوالے سے، کہ روایت کی جاتی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآلہ فرمایا بے شک جعفر صادق کے شیعہ اللہم صلی اللہ محمد وہ ہیں جو اپنے شکم کو حرام غذا اور نفس کو حرام کاری سے بچائیں، سخت جہاد کرنے والے ہوں، اپنے خالق کے لیے کام کرنے والے ہوں، اس سے ثواب کی امید رکھنے والے ہوں اور اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو سمجھ لینا یہی جعفر صادق شیعہ ہیں. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. وہ شرائط جو معصومین علیہ السلام ہمارے اندر دیکھنے کی خواہش بتا رہے ہیں اپنے قول کے حوالے سے، کہ اگر تم یہ دعویٰ کرو کہ ہمارے شیعہ ہو تو کوشش کرو جو باتیں ہم تم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور جن سے منع کر رہے ہیں ان سے منع ہونا بہت ضروری ہے. یقینی طور پر چاہنے والا اللہ وہی شخص ہے جو امام کی ذات کو بھی مانے، امام کی بات کو بھی مانے. صرف اور صرف امام کا دعویٰ زبان سے
آئیے رسول خدا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فرماتے من اقتصر من الدنیا علی ما احل اللہ لہ سلما. کہتے ہیں دنیا کے لوگوں اور کیجئے اس حدیث پر, بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. اے دنیا کے لوگوں, اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا میں تم سلامت رہو, تمہاری حیات سلامت رہے, تمہارے جسم کی اعضاء سلامت رہے, زندگی کے شعبے سلامت رہیں, سبحان اللہ. امراض سے تمہارا جسم بچا رہے, تمہاری باڈی انفیکشن سے بچی رہے, تو کیا کریں؟ وَمَن تَنَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا حَلَقَ. فرماتے ہیں کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسی کا استعمال کرنا, سبحان اللہ. اور چیزیں حرام ہیں استعمال کرو گے تو اس میں ایک تم ہلاک ہو جاؤ گے, یعنی تمہاری زندگی میں آ جائے گی, تمہارا جسم ہلاک ہو جائے گا, تم امراض کے شکار انفیکشنز ہو جائیں گے, بیماریاں ہو جائیں گے, جاؤ گے, ہو جاؤ گے. اب تمہاری کس وجہ سے تم نے حلال کو چھوڑ دیا. حلال چھوڑنے کی وجہ جاتا ہے جسم بھی, اعضاء بھی, یاد بھی, بھی اور دنیا بھی برباد. اس کے بعد فرماتا اللہ یہ کہ اگر کسی وجہ سے میں حرام ہے لغزش سے کھا لیا تو چاہیے کہ فوراً خدا کی بات, ورنہ وہ ہلاک, تو ہلاکت سے حلال غذا ضروری ہے. جی بہت آواز میں چاہ رہی تھی اگر دوبارہ ہو جائے, کیونکہ آواز اتنی زیادہ بریک ہو رہی ہے مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گی کہ اگر دوبارہ اگر صاحب کو کال کر کے کنیکٹ کر لیا جائے, اسی کو رپیٹ کر لیا جائے اسکائپ کو, کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ اہل بیت ٹی وی کا یہ خاصہ رہا ہے, یہ کوشش رہی ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی کہ آپ تک, ہم سب تک, ہمارے آنے والی نسلوں تک یہ پیغام حق, پیغام نجات پہنچتا رہے. لیکن ہمیشہ گزارش کرتی ہوں کہ مدد کیجیے اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے. تو مدد اس طرح سے کیجیے کہ ہمیں کچھ ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے جو بہتر انداز سے آپ تک, آپ خود سوچئے کہ ہم ایک عالم دین کو اتنی دور سے اسکائپ پہ لیتے, ہماری کوشش ہے کہ وہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ ہم سب تک پہنچ جائے, لیکن کچھ کمیاں ہیں, ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس کو اور بہتر کر سکیں. تو آپ ضرور اہل بیت ٹی وی کی مدد کیجئے تاکہ یہ پیغام جو ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بہتر اور مکمل ہم تک پہنچ سکے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. حرام اور حلال یا حرام جو ہمارے لیے پروردگار نے بنایا لیکن ہم تک پہنچایا ان معصومین, ان معصوم ہستیوں نے کہ دیکھو یہ کرو اور یہ نہ کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, تقوی کرو, اور جس چیز کو خداوند متعال نے ہمارے لیے حلال قرار دے دیا اس کی طرف جاؤ. اور اگر آج کی دنیا کی بات کی جائے آغا صاحب, تو سائنس نے بھی بہت حد تک ان چیزوں میں نقصان جو حرام قرار دی ہمارے دین کیونکہ فطرت پہ ہے, اور ان چیزوں کے فائدے بتانے شروع کر دیے جو حلال قرار دے دی گئیں. یقینی طور پر میں ایک لفظ اور پیش کر دوں تمام ناظرین کی خدمت میں کہ اسلام کے جو سسٹمز ہیں, جو رولز ہیں, جو دستور ہیں, وہ فطرت کے مطابق ہیں. بے شک یہ جو فطرت انسانی ہے اسی کے مطابق ہیں. مثلا فطرت اندر سے کہتی بھوک, فطرت کا تقاضا ہے پیاس. شریعت باہر سے کہتی ہے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. سبحان اللہ. بٹ ہر غذا کو مت کھا لینا, ہر پانی کو مت پی لینا. کس پانی کو پئیں, کس غذا کو پئیں؟ کا وہ غذا جو آپ کی جسم کے لیے, آپ کی حیات کے لیے, آپ کی زندگی کے لیے صحیح اور سالم ہو, وہ کھائیں, جو انفیکشنز نہ پیدا کرے, آپ کی روحانیت کو یا آپ کی باڈی کو ڈیمیج نہ کرے, اسے حلال قرار دیا. اور جو غذا آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہی تو اسے حرام قرار دیا.
تو اس حلال اور حرام سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں بندوں کا فائدہ ہے. بندوں کے لیے پروردگار عالم نے اس نظام حیات انسانی کو مرتب کیا ہے تاکہ یہ شعور مند انسان، صاحب فراست انسان، عقل مند انسان عقل کا استعمال کر کے پرسکون زندگی گزار سکے. یہ بنیادی وجہ ہے. فطرت سے کوئی ٹکراؤ شریعت میں نہیں ہے. جو فطرت کہتی وہی شریعت کہتی. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، حرام ہوتی ہیں لیکن وہ کریم اتنا کریم ہے کہ اس نے کچھ حالات میں ان چیزوں کو بھی حلال قرار دے دیا. حلال اس سینس میں کہ اس وقت کے لیے صرف. دیکھیے کبھی کبھی جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے. اگر ایک قطرہ جو ہے انسان کی زندگی بچا لے اور مجبوری میں ہے تو وہ قطرہ جان بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بٹ انسان اپنی زندگی میں اسے استعمال نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو حالت اضطراری میں استعمال ہو سکتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر خدا نے کیوں کہا کہ حلال غذا آپ کھائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ من اکل الحلال 40 یوما نور اللہ قلبہ. فرماتے ہیں کہ آپ کسی منطقے میں رہو، کسی ملک میں رہو، مگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دل منور ہو، پرنور ہو اور دل نورانی ہو جائے، تو 40 دن آپ حلال غذا پریکٹیکل کھا کے دیکھو، آپ نورانی ہو جاؤ گے. کیا بات. کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی اور اس کا دل نورانی ہو جائے؟ تو فطرت سے آواز آتی ہے کہ انسان اس فطرت کے راستے پر چلے جس راستے پر اس کا رب اس کا معبود چلانا چاہتا ہے. فطرت سے انسانیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، نیچر کا کوئی ٹکراؤ نہیں. جو فطرت کہتی وہی شریعت کہتی. شریعت اور فطرت آپسی امتزاج سے جو شے سامنے آئی اسی کو دین کہا جاتا ہے، اسی کو شریعت حیات کہا جاتا ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. اور میں دیکھیے اس میں ایک اور پوائنٹ بھی کی طرح دیکھیے آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ خدا نے انسانیت کا سبق دیا، درس دیا کہ انسان سب سے پہلے، انسانیت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان خود کو بچانے کے لیے اگر کوئی ایسا کام بھی کرے گا تو وہ اتنی رحیم کریم ذات ہے کہ وہ ہمیں معاف بھی کرے گی اور بخش دے گی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جو ہمیں اس کے خدا نخواستہ عذاب کی طرف لے کر جائے. وہ چاہتا ہے کہ تم اس دنیا میں رہو اور اس طریقے سے رہو جیسے میں نے تمہیں رہنے کا بتایا. میں چاہوں گی کچھ چیزیں ایسی ہیں آغا صاحب جو حلال ہیں ہمارے لیے، الحمدللہ پروردگار نے کی ہیں، لیکن اس کے حکم اور اس نے بندے کو آزمانے کے لیے انہی چیزوں سے دوران ماہ مبارک رمضان بھی منع کر دیا. تو کیا دیکھنا چاہتا ہے خدا اپنے بندے میں؟ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کا کنٹرول اس کے نفس پر کتنا ہے. سبحان اللہ. انسان اگر اپنے نفس پر کنٹرول کر لے تو اس دنیا میں سب سے بلند ہے، بے شک. فرشتوں سے بھی بلند ہے، سبحان اللہ. بے ہر شک. شے سے بلند ہے. اہل بیت کے بعد دنیا میں اگر کوئی مخلوق بلند ہے تو اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے، بہت بلند ہو جاتا ہے. بنیادی وجہ اپنے نفس پر کنٹرول. وجہ کیا ہے؟ اندر ایک نفس ہے جو حکم دیتا ہے برائیوں کا. اسی طرح پروردگار عالم نے اس رمضان کے مہینوں کو روحانیت کا مہینہ قرار دیا اور کہا کہ آپ کے اندر جو اسکلز ہے، آپ کے اندر جو اسپرچولیٹی ہے، آپ کے اندر جو روحانیت کے شعبے ہیں، آپ کے اندر جو ٹولز ہیں روحانیت کے، اس کو ایکٹیو کیجئے، اس کو ریفریش کیجئے. اپنی انسانیت کو اس مہینے میں جگا لیجئے اور نفس امارہ کو کچل دیجئے. اگر آپ نفس پر غالب آ گئے تو آپ کامیاب بھی ہیں، بلند بھی ہیں. اور اگر آپ نفس پر کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر آپ جتنی اپنی تعریف کرتے ہیں آپ اس دنیا کے سب سے بدترین فرد ہوں گے. یہ ایک آزمائش کا مہینہ ہے کہ وہ غذا جو آپ کے لیے حلال تھی، حلال ابھی بھی ہے، اگر میں نے روک دیا ہے آپ کو، کیا بات ہے. آپ اس غذا کو ایک وقت تک نہیں کھا سکتے ہیں. ہماری مرضی کے مطابق چلنا، یہ پروردگار عالم
بھوک کا احساس دلا رہا ہے تاکہ آپ کی انسانیت جاگے اور عمرہ افراد، امیر افراد، غنی افراد، فقراء پر، مساکین پر رحم کر سکیں. جب انہیں احساس ہوگا پیاس کیا چیز ہے، بھوک کیا چیز ہے، تو اگر کسی بھوکے کو دیکھیں گے تو احساس ہوگا کس کی مدد کروں، I have to help him. تو فقراء اور مساکین پر رحم کر سکیں. رحم کب کریں گے؟ جب ان کی انسانیت جاگے گی. انسانیت کیسے جاگے گی؟ رمضان میں آئیے روزہ رکھیے، انسانیت کو جگائیے، آدمیت کو جگائیے، اچھے انسان بنیے اور اس دنیا میں بھی کامیاب رہیے اور آخرت میں بھی. آئیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش بہت کرتا ہوں. شکریہ. سنیے، فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ میں حیات آتے ہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہو. حدیث سنیے، من اکل لقمۃ من الحرام لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ. اگر کسی فرد نے ایک لقمہ حیات، لقمہ ایک لقمہ کھایا، اس لقمے کی وجہ سے، اس لقمہ حرام کی وجہ سے 40 ڈیز تک اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی دعاؤں خدا کے قریب پہنچائے اور لقمہ حیات سے خود کو دور کر. تو لقمہ حرام دعا قبول نہیں ہونے دیتا. لہٰذا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے خود کو روکیں اور اپنے نیشن کو روکیں اور دنیا انسانیت کو بیدار. انشاءاللہ. بہت شکریہ. معصوم کا قول ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو حرام اشیاء سے بچے، دنیا کے نقصانات کو برداشت کرے اور سب سے بڑے فائدے آخرت کے لیے تگ و دو کرے، کیونکہ آخرت ہی میں اس دنیا سے جب منتقل ہوں گے اس دنیا میں، تو اس دنیا کے فائدے، اس دنیا کے جو آرام اور اس دنیا میں جو ہمیں فائدے دینے والی چیزیں ہیں تمام، اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ نے بہت جو قول معصوم پڑھا کہ دعا قبول نہیں ہوتی اگر لقمہ حرام کا خدا نہ خواستہ ہم کھا رہے ہیں اپنی زندگیوں میں. تو میں چاہوں گی تھوڑا سا خداوند متعال حرام کھانے والوں کے لیے تنبیہ اور ان کے لیے کیا عذاب یا کیا نقصانات ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں. حرام غذا کی بنیاد پر انفیکشنز، التہابات جسمانی بھی روحانی بھی پیدا ہوتے ہیں. یعنی جسم بھی مریض ہو جاتا ہے انسان کا اور اس کی روح بھی مریض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس لقمہ حرام کی سزا یہ ہے کہ انسان لقمہ حرام کی بنیاد پر عذاب الہی میں مبتلا ہوگا اور عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، عذاب برزخ سے گزرنا ہوگا. آئیے اس کے دلیل کے لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. مولا امیر المؤمنین، زبدہ کائنات، جمال کائنات، نور کائنات، مفسر کائنات، وارث شریعت الدین، انسانی رہبر، آدمیت کے مولا، یونیورسل امام ارشاد فرماتے ہیں، شر الاموال ما لم یخرج منہ حق اللہ سبحانہ. فرماتے ہیں سب سے برا اور سب سے شر مال یا اموال وہ ہے جس مال سے حق خدا کو نہ نکالا جائے. یعنی ہر مال میں حق خدا ہے. بندہ کیا سمجھتا ہے، میں نے جاب کیا، بزنس کیا، تجارت کیا، یہ کیا، وہ کیا، سارا کا سارا مال میرا ہے. اس میں حق اللہ بھی ہے. اگر حق الہی کو ہم نے نہیں نکالا ہے تو مولا فرماتے ہیں سب سے برا مال ہے آپ کے پاس اور اس مال کا آپ حساب دینا ہے. لہٰذا حق اللہ کو فراموش نہیں کرنا ہے. حق اللہ میں یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو حقوق الہی ہیں، جو واجبات ہیں، اس مال پر جو واجب ہے خدا کی راہ میں جو آپ کو نکالنا اسے آپ کو نکالنا ہے. اس میں یہ بٹ نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں نکالا ہے تو پھر یہ مال اتنی چاہے آپ اس کو کرتے ہیں، یہ شر اموال ہے، خیر اموال نہیں ہے. لہٰذا یہ مولا کا جملہ ہے، مولا علی کا جملہ ہے. اپنے مال کو پاک کو صاف رکھو، حقوق الہی کو بھی نکالو، حق العباد کو بھی نکالو، جیران کا بھی خیال رکھو. یہ انسانیت کا درس.
इंसान बात। जमीन पर दरिंदा बन के जिंदगी न गुजारे, क्या इंसान बात। बन के ये जिंदगी बहुत, हर शख्स जा रहा है मौत के कारव से जुड़ा हुआ है। हर शख्स एक जा रहा है, दूसरा के चल रहा है। लाशों को जब शामों पे उठाओ तो इस बात का एहसास करो कि हम मौत के करीब हैं और ये जाने वाला हमें पैदा कर रहा है। आज हमारी बारी थी, कल तुम्हारी बारी है। बेदार हो जाओ। जी बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम भी एक दो सवाल थे जो कहा था अनीस हैदर साहब जो हमें रेगुलर कॉल करते हैं कि बहुत से ऐसे मौके होते हैं इन मुल्कों में आगा साहब जॉब्स के हवाले से, वो भी मैं चाह रही थी आज हम दोबारा रिपीट कर दें क्योंकि एक और कॉल भी आई थी लेकिन हम शायद उसका जवाब नहीं दे पाए थे कि बहुत से ऐसे मौके होते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही होती और जब चॉइस मिलती है तो ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं जहाँ पे हर चीज़ बिकती है। तो मैं चाहूँगी उस पर थोड़ा रोशनी डाली कि इन मुल्कों के लिए कई फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही और ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पे हराम अशिया भी फ़रोख्त हो रही हैं तो क्या आप उस पोजीशन पे जॉब कर सकते हैं? देखिए, मासूम की हदीस, मासूम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा हर्रम अल्लाह, रसूल खुदा की हदीस है, इज़ा हर्रम अल्लाह शैअन हर्रमा समना। अगर कोई शय हराम है तो वो सिर्फ शय हराम नहीं है, ठीक है, उसका लेना, उसका इस्तेमाल करना। मसलन शराब हराम, तो सिर्फ शराब पीना हराम नहीं है, शराब बेचना हराम है, शराब खरीदना हराम और शराब इस्तेमाल करना भी हराम है। हराम है। तो अगर हम किसी ऐसे शोबे में काम करना चाहते हैं कि जहाँ पर फैक्ट्री है, कंपनी है, मॉल है, बट मॉल में बहुत सारे सेक्शन, अगर शराब के सेक्शन में या वो जो हराम का सेक्शन, उस सेक्शन में आप काम नहीं करते तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, लेकिन आप शराब वाले सेक्शन में शराब ही बेच तो वो हराम है। आप बेचना ये भी दोनों चीजें। और रिस्क के हवाले से एक रिवायत पेश कर दूं जी जी, के लिए बेहतरीन चीज है, मैंने भी बहुत तजुर्बा किया। मगरिब के बाद वाकया एक मरतबा, इशा के बाद सूरह एक मरतबा, आप इसको पढ़ें और 300 टाइम्स या रज़्ज़ाक़। और एक बहुत मशहूर दुआ है, या मुसब्बिबत बाब या मुफत्तिहत बाब, या मुसब्बिब असबाब या मुफत्तिहत। इस दुआ को पढ़ें, आप इसको रहमत को। जी बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया कि मजबूरी की भी हालत हो या कोई भी हालत हो, ऐसी जगह जॉब नहीं कर सकते जहाँ पे हराम अशिया फ़रोख्त हो रही हों, चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर हो और आपके जेब में उस फ़रोख्त का पैसा ना जा रहा हो लेकिन आपकी पे उसी ग्रॉसरी स्टोर से आती हो, तब भी इजाज़त नहीं है। उस शोबे में, उस शोबे जहाँ पर शराब नहीं आगा साहब, अगर ये तो जहाँ आप टिल पे बैठते हैं वहाँ पे हर चीज़ स्कैन होती है, मतलब उसमें ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ ये चीज़ ख़रीदी जाएगी या इस चीज़ की पेमेंट होगी। इस पे इश्काल है फिर। ठीक है, यानी कोशिश एहतियात करें कि ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि अगर वहाँ शराब बिकती है तो फिर एक मोमिन शराब बै में या शराब बेचने में या ख़रीदने या स्कैनिंग में अगर वो मशगूल होता है, शरान इश्काल है, इब्तिआज़ ज़रूरी है, दूरी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। मैं चाह रही थी कि आखिरी लम्हात है, हमारे पास 10 मिनट्स है, तो कुछ अगर इसको हम जो हराम और हलाल परवरदिगार की तरफ से हैं इसके हवाले से कुछ और आप अहादीस बयान कर सकें। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि सरकार के जो मैसेज दुनिया इंसानियत को एक कॉलर ले लूँ आगा साहब? बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली सदा बात कर रहा हूँ इराक से। जी मैं बहुत अभी पहुँचा हूँ तो मैं आपका प्रोग्राम में सबसे पहले अपने काबिल एहतराम मौलाना साहब को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और यकीनन बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही होगी, तो मेरे साथ तो मसला है कि बस जल्दी जल्दी आना होता है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
آپ نے جو آج کا پروگرام رکھا ہے پیغام امام رضا علیہ السلام، حقیقت میں پیغام امام رضا علیہ السلام کا یہ جو پیغام ہے اس صرف ایک دن پہ موقوف نہیں کیا جا سکتا، اس کو تو کافی وقت چاہیے اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے صرف ایک پیغام نہیں دیا ہے، امام رضا علیہ السلام نے تو اتنے پیغام دیے ہیں. اور طب امام کے بارے میں اگر میں کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا تو یقین کیجیے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، اور یہ اتنے 1400 سال پہلے امام نے جو باتیں بتانی تھیں اب اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور اس پہ اتنی باتیں اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو رہی ہے کہ وہ کتنے ہمارے لیے مفید ہے. کیونکہ ایک معمولی بات، ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے جتنی باتیں ہمیں کہی ہیں، جتنی باتیں ہمارے لیے بیان کی ہیں وہ سب ہمارے فائدے کے لیے کی ہیں، اور اماموں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے کی ہیں. ان کو اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے جو پھلوں کے بارے میں اور سبزیوں کے بارے میں جو بتایا ہے، جو کچھ انہوں نے بتایا وہ ہمارے فائدے کے لیے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. میرا سوال یہ تھا قبلہ سے، سورہ انفال آیت نمبر 41 غالب ہے یہ، اس میں جو آیت ہے وہ خمس کے بارے میں ہے. تو اکثر لوگ یہ بحث کرتے ہیں، بحث برائے بحث کرتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے عالم دین سے بھی بات ہو چکی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو صرف ایک ہی دفعہ پہ آیت آئی ہے اور تو کوئی خاص ہمیں تذکرہ نظر نہیں آتا، اور وہ بھی اس زمانے میں ہوا ہے کہ جب جنگ کے موقع تھا. تو میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ جو آیت آئی ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ کو خمس ادا کرنا ہے، تو اپنے مال میں سے جتنا بھی 5% لینا ہے. کہنا یہ تو وہ تو ان لوگوں کے لیے جو جنگ میں جاتے ہیں اور اس میں وہ ہم جیتتے ہیں، جو جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے اس پہ ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہے، باہر آپ اس پہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے روشنی ڈال دیجیے گا. شکریہ. بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھے. جی آغا صاحب. خدا سلامت رکھے. بہت علمی گفتگو کرتے ہیں آپ، جی اور مجھے لطف آتا ہے جب آپ فون کرتے. ایک اور کالر لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی روزینہ باجی. آپ کو اور مولانا صاحب کو میرا بہت بہت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا میں مولانا صاحب سے بھی سلام دعا کر لوں. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے میں نے نا بات کرنے کی کوشش کی تھی فون پہ، پر وہ نہیں ہو سکی تھی پچھلے سال، تو میں نے کہا چلو سلام دعا کر لوں. تو آپ مولا خلیل رضا علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگا ہے کہ مولا کی اتنی فضائل اتنے ہیں کہ بیان ہی نہیں بتا کر سکتا. تو میں بھی ان کا نہ پڑھتی ہوں، تو ان کا تو وہ طبی امامیہ جو ہے امام رضا علیہ السلام کا، وہ چیزیں کافی ہیں ہمارے لیے، تو وہ ہم کریں تو ہماری صحت کے لیے کتنا اچھا ہے. تو مولا کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہی ہے، تو میں نے کہا چلو میں بھی آپ سے اور صاحب سے استاد دے دوں. تو مولانا صاحب دعا میں شامل رکھنا، تو انشاءاللہ پھر میں باجی فراز سے بات کر کے بہت شکریہ رابطہ کروں گی. تو دعا میں بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے. جی آغا صاحب. خدا سلامت رکھے اور تمام افراد کو، اور ہماری سسٹر کو جنہوں نے فون کیا تھا ان کو خدا سلامت رکھے اور ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. دیکھیے قرآن کی جو آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ. یہ جو آیت ہے اس میں واضح طور پر ہے کہ اگر آپ غنی ہو جاؤ، فقیر ہو تو آپ پر خمس نہیں، خدا آپ کو عطا کرے گا. اللہ کے لیے خمس ہے، نکالو راہ خدا میں. رسول کے لیے ذل قربہ، قربہ سے مراد یعنی وہی جو اہل بیت اطہار ہیں. قرآن کی جو ایک آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُؤَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جو قربہ وہاں لفظ آیا ہے وہی قربہ یہی ہے یہاں پہ. تو اہل بیت اطہار کا حق یہ ہے کہ آپ خمس نکالیں ان کا. سبحان اللہ. اور یہ
यतामा को भी दिया जाएगा, साकिन को भी दिया जाएगा, इब्न सबील को दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ये था कि ये किसी जंग में शायद गुफ्तगू हुई। कुरान की आयत सिर्फ एक मौके के लिए नहीं होती है। क्या आज दुनिया में इब्न सबील नहीं है, यतामा नहीं है, मसाकिन नहीं है? इसके बाद कुरान की आयत ने कहा इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो खुम्स निकालो। इसमें इफ और बट और डिबेट मत करो। बहुत से लोग खुम्स से फरार अख्तियार करना चाहते हैं, उसकी बुनियाद पर तरह तरह की दलीलें पेश करते हैं। देखिए, खुम्स निकालने की वजह से रिस्क बढ़ता है, हटता नहीं है। बेशक। क्योंकि जब इंसान निकाल देता है, परवरदिगार मलकुतियत हुक्म देता है कि इसने राह खुदा में इतना खर्च कर दिया, इतना निकाल दिया, जाओ जाकर इसके रिस्क को और बढ़ा दो, अब बाब रहमत और रिस्क को खोल दो। तो इसी तरीके से जब इंसान खर्च करता है तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो खुम्स निकालना इंसान की बुलंदी की अलामत है, तरक्की की अलामत है, कामयाबी की अलामत है। खुम्स से इंसान फ़कीर नहीं होता, खुम्स से इंसान अमीर होता। तो अगर आप अमीर होना चाहते तो खुम्स निकालिए। इसमें इफ बट नहीं है। सूरह अनफाल की आयत है, इसको मुकम्मल पढ़िए। जो हजरात भी मुश्तगिलीन हैं तो ज़रूर इस आयत को मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब, बेहतरीन हमेशा की तरह आपका पैगाम का अंदाज़ और पैगाम तो है ही खूबसूरत। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और आपको सलामत रखे। खुदा आपको भी सलाम रखे। आखिर में एक हदीस सुन लीजिए और गुफ्तगू को खत्म जी करता हूं। ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया। सुनिए, मौलाए मुत्तक़ियान ने इरशाद फरमाया, अल हजरुल क़सीम फिद्दार महनुन अला क़राबे। ये एक इंसानियत का पैगाम। किसी का माल गस्ब मत, किसी की चीज़ को गस्ब मत करो, किसी की दौलत को गस्ब मत करो। क्यों मौला? का हजरे गसीम, एक पत्थर भी तो छीना हुआ है, तो गस्ब किया हुआ है, से आप अगर अपने बैत में लगाते हैं, घर में लगाते हैं, तो ये बैत की तामीर नहीं है बल्कि तजमीर है, यानी ख़राब हो जाएगा आपका घर। तो बर्बादी से ख़ुद को बचाना है, घर को बचाना है, गस्ब से भी और हराम से सब बचना चाहिए। परवरदिगार इस इबादत फरमाए और तमाम हाज़रीन नाज़रीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। इलाही आमीन। अहले बैत चैनल को मुसलसल कामयाबी इनायत इलाही फरमाए। आमीन। इलाही आमीन। तमाम नाज़रीन सीर इनायत फरमाए। इलाही आमीन। हज्जत खुदा की ज़फ़र में ताजील फरमाए। इलाही आमीन। सबको मौला के नाम पर आमीन फरमाए। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे, मेरे मोहतरम कॉलर्स को भी सलामत रखे परवरदिगार। और आज कोशिश की गई कि इमाम ही के ज़िक्र से हम उस निजात के पैगाम को सुने जिसमें हराम और हलाल पे तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल से। आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नए गेस्ट नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।